السلام علیکم کلاس 9 اور کلاس 10۔ آج جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ نظم جیوے جیوے پاکستان کے شاعر کا تعارف اور حالات زندگی، ٹھیک ہے۔ اور بورڈ پر میں نے ہیڈنگ دے دی ہیں۔ جو پہلی ہیڈنگ ہے ہماری وہ تعارف ہے اور حالات زندگی ہے، ٹھیک ہے کلاس۔ ہم نے جو ہے کام کا آغاز کرنا ہے۔ رجسٹر نکال لیجئے اور رجسٹر پر جو ہے وہ آپ جو ہے سب سے پہلے ٹاپ پر آپ نظم جیوے جیوے پاکستان لکھیں گے اور اس کے بعد شاعر کا نام لکھیں گے۔ شاعر کا نام کیا ہے؟ جمیل الدین عالی، ٹھیک ہے۔ جمیل الدین عالی اس کے شاعر ہیں۔ اور پھر ہم نے فرسٹ ہیڈنگ جو دینی ہے وہ حالات زندگی اور تعارف کی۔ میں نے بورڈ پر تحریر کیا ہوا ہے، تعارف اور حالات زندگی۔ نظم ہماری جیوے جیوے پاکستان ہے۔ اچھا، اب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو ڈکٹیٹ کرواتی ہوں، آہستہ آہستہ بولتی ہوں تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے۔ کچھ مشکل الفاظ تھے، جو ڈیفیکلٹ ورڈ تھے، وہ میں نے آپ کو بورڈ پر لکھ دیے ہیں۔ اس کو آپ نے اردو میں ہی لکھنا ہے۔ ویسے ہیں تو یہ انگلش میں کے ورڈ ہیں، لیکن چونکہ ہم اردو میں لکھ رہے ہیں تو ہم اس کو اس طریقے سے لکھیں گے۔ میں نے لکھ دیا پر سینئر ایگزیکٹو اور وائس پریزیڈنٹ، ٹھیک ہے، اور رائٹرز گلڈ، یہ لفظ میں نے لکھ دیے ہیں جو کہ ابھی حالات زندگی اور تعارف میں استعمال ہوں گے، صحیح۔ تو اب میں آپ کو ڈکٹیٹ کرانے لگی ہوں، آپ توجہ سے سنیے اور لکھیے۔ پہلے وہی ٹاپ پر جیسے ہم لکھتے ہیں، ولادت 1925، ولادت 1925، 1925، پھر اسٹار بنائیں گے اور پھر وفات 2015، وفات 2015، ٹھیک ہے، 2015، ٹھیک ہے۔ کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ کتاب بھی ساتھ لے کے بیٹھیے۔ کتاب کا پیج نمبر 147، جی لکھنا شروع کریے۔ حالات زندگی اور تعارف۔ نوابزادہ مرزا جمیل الدین احمد خان، نوابزادہ مرزا جمیل الدین احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ کیا لکھا آپ نے؟ نوابزادہ مرزا جمیل الدین احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے، بریکٹ میں آپ ہندوستان لکھیں گے۔ دہلی کے بعد بریکٹ اوپن، ہندوستان بریکٹ کلوز میں پیدا ہوئے۔ دہلی سے BA کیا، محکمہ انکم ٹیکس میں افسر ہوئے۔ دہلی سے BA کیا، محکمہ انکم ٹیکس میں افسر ہوئے، پھر ایوان صدر میں بھی افسر کار خاص، پھر ایوان صدر میں بھی افسر کار خاص۔ نیشنل بینک میں سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ، پاکستان بینکنگ کونسل میں اعلیٰ عہدے پر رہے، پاکستان بینکنگ کونسل میں اعلیٰ عہدوں پر رہے۔ مجلس قائمہ برائے سائنس اور تعلیم، مجلس قائمہ برائے سائنس اور تعلیم کے چیئرمین کے عہدے پر بھی خدمات انجام دیں۔ دوبارہ سے میں یہاں سے ریڈ کر دیتی ہوں، کسی کا کوئی رہ گیا ہو تو دیکھ لیجئے۔ نوابزادہ مرزا جمیل الدین احمد خان دہلی بریکٹ اوپن، ہندوستان بریکٹ کلوز میں پیدا ہوئے۔ دہلی سے BA کیا، محکمہ انکم ٹیکس میں افسر ہوئے، پھر ایوان صدر میں بھی افسر کار خاص۔ نیشنل بینک، افسر کار خاص کے بعد کوما دیں گے، افسر کار خاص، کوما، نیشنل بینک میں سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ، کوما، پاکستان بینکنگ کونسل میں اعلیٰ عہدوں پر رہے۔ مجلس قائمہ برائے سائنس اور تعلیم کے چیئرمین کے عہدے پر بھی خدمات انجام دیں۔ نیو پیراگراف۔
علی صاحب نے، نیو پیراگراف اسٹارٹ کریے. جی آپ نے نئے پیراگراف کا آغاز کیا ہے. اب لکھیے علی صاحب نے ادب کے میدان میں متعدد انعامات. علی صاحب نے ادب کے میدان میں متعدد انعامات اور ایوارڈز حاصل کیے. ٹیلی ویژن پر ملی نغموں کے بانی اور کمپیئر رہے. ٹیلی ویژن پر ملی نغموں کے بانی اور کمپیئر رہے. پاکستانی مندوب کی حیثیت سے چین، روس، امریکہ، کامہ لگاتے جائیں گے آپ، چین، روس، امریکہ، عراق، برلن، روم اور بھارت میں شرکت کی. غزلوں، دوہوں، سفرناموں اور کالموں کے متعدد مجموعے شائع ہوئے. کئی مجموعے ابھی زیر طباعی تھے کہ خالق حقیقی سے جا ملے. نیو پیراگراف. جمیل الدین علی نے معروف ادیب. جمیل الدین علی پر جو ہے وہ آپ تخلص کا نشان لگائیں گے، علامات تخلص علی پر لگائیے گا. جمیل الدین علی نے معروف ادیب اور بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب کے ساتھ کام کیا. رائٹرز گلڈ کی بنیاد رکھی. بورڈ پہ لکھا ہے رائٹرز گلڈ کی بنیاد رکھی. ادیبوں اور شعراء کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا اور تقریباً 6 دہائیوں تک انجمن ترقی اردو کے صدر رہے. اگلی ہیڈنگ دیں گے آپ تصانیف. ہیڈنگ نمبر 2 تصانیف. اب یہاں پر اس کے تحت ہم ان کی کتابوں کے نام لکھیں گے. آپ نے ہیڈنگ دی تصانیف اور اب لکھیے جمیل الدین علی کی تصانیف کے نام مندرجہ ذیل ہیں. دنیا میرے آگے، انورٹڈ کاما دیں گے ہر کتاب کے نام کے اوپر. ٹاپ پر آپ نے انورٹڈ کاما میں ہر کتاب کا نام لکھنا ہے. دنیا میرے آگے، پھر کاما دیں گے، دوسری کتاب کا نام لکھیں گے. تماشا میرے آگے، پھر کاما، پھر تیسری کتاب نقار خانے میں، پھر چوتھی کتاب لا حاصل اور جیوے جیوے پاکستان جیسی کتابیں اور شعری مجموعے جمیل الدین علی کے ادبی شاہکار ہیں. لا حاصل اور جیوے جیوے پاکستان جیسی کتابیں اور شعری مجموعے جمیل الدین علی کے ادبی شاہکار ہیں. اب ہیڈنگ دیں گے آپ. ہیڈنگ نمبر 3 کلام کی خصوصیات. جی اب کلام کی خصوصیات لکھیے. ہیڈنگ نمبر 3 کلام کی خصوصیات. مشکل الفاظ کا املا میں نے بورڈ پر تحریر کر دیا ہے جو مشکل الفاظ کلام کی خصوصیات کی ہیڈنگ میں آئیں گے. ٹھیک ہے بچوں، اب لکھنا شروع کریے. کلام کی خصوصیات. جمیل الدین علی پاکستان کے عظیم شاعر تھے. جمیل الدین علی پاکستان کے عظیم شاعر تھے. انہوں نے مختلف صنف سخن میں نے بورڈ پہ تحریر کیا ہوا ہے. انہوں نے صنف سخن اور ان کی جہتوں میں کام کیا.
صنف سخن اور ان کی جہتوں میں کام کیا، جن میں غزلیں، نظمیں، دوہے، سب کوما لگا کے لکھتے جائیں گے آپ، جیسے غزلیں پھر اس کے بعد کوما، نظمیں پھر کوما، دوہے پھر کوما، گیت اور کالم نویسی شامل ہیں انہیں دوہوں اور ملی ترانوں کی بدولت زیادہ شہرت ملی۔ ان کے ہاں غزل کی روایت بے پناہ مضبوط تھی، انہوں نے غزل کی بنیاد کو مجروح بورڈ پہ لکھا ہے، مجروح میں نے بورڈ پہ لکھ دیا ہے، مجروح کیے بنا لکھا اور اس میں نت نئے موضوعات کا احاطہ کیا، خارجی اور داخلی احساسات کی زبان نے ان کی شاعری کو دلگداز اور پراثر بنا دیا۔ ان کے ہاں انتظار، گھر، در و دیوار، روپ، رفاقت، محبت، اداسی اور امید سمیت متن و رنگ بکھرے ہوئے ہیں، جن سے انہوں نے غزل کو مالا مال کیا۔ انہوں نے غزل کے لہجے میں کہیں اپنے آپ سے بات کی تو کسی موڑ پر زمانے کو بھی مخاطب کیا۔ نیو پیراگراف، جمیل الدین حالی کے ہاں نظم کی بھرپور روایت بھی دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے اردو شاعری میں ایک نئے اور مشکل رجحان کی پیروی کی۔ وہ طویل نظم کی تخلیق تھی۔ انہوں نے انسان کے نام سے 15,000 اشعار کی طویل نظم لکھی، جس کو وہ اپنا لکھا ہوا منظوم ڈرامہ بھی کہتے تھے۔ یہ نظم ایک مکمل کتاب ہے جس میں انہوں نے انسان کے تمام پہلوؤں کی عکاسی کی۔ یہ نظم ایک مکمل کتاب ہے جس میں انہوں نے
انسان کے تمام پہلوؤں کی عکاسی کی، جس میں انہوں نے انسان کے تمام پہلوؤں کی عکاسی کی۔ اچھا بچوں، اب اگلی کلاس میں آپ کو یہ کلام خصوصیات کی جو باقی رہ گیا ہے کام وہ کراؤں گی، ٹھیک ہے؟ اب مجھے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔